اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 15 مئی۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے زیادہ بہتر، خوبصورت اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا، آمین۔ آج 16 مئی، بہت سارے اہم دن ہیں، لیکن ہمارے ایک استاد محترم جناب ڈاکٹر ابو الخیر کشفی صاحب کا یوم وفات ہے اور ہم نے اس پہ خصوصی طور پر توجہ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کا حصہ بنایا ہے اسے، تو آئیے سنتے ہیں آج تاریخ کے آئینے میں۔ تصور کریں، مطلب آپ کے سامنے ایک بہت بڑی فلمی اسکرین ہے اور وہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف 15 مئی 1940 کا یورپ ہے، جنگ عظیم دوم بالکل اپنے عروج پر ہے، اور ہر طرف ایک عجیب سی تباہی ہے۔ بالکل، ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم پر بمباری ہو رہی ہے اور ڈچ فوجیں نازی جرمنی کے سامنے بس ہتھیار ڈال رہی ہیں۔ یہ ایک انتہائی تاریک اور مایوس کن منظر ہے۔ لیکن اب ذرا اسی تاریخ کو 15 مئی کو اسکرین کی دوسری طرف دیکھیں۔ کیلیفورنیا کی طرف ہے نا؟ جی ہاں، امریکہ کا شہر سین برنارڈینو۔ وہاں 2 بھائی ہیں، رچرڈ اور موریس۔ وہ ایک چھوٹا سا برگر سٹینڈ کھول رہے ہیں۔ کوئی جنگ نہیں، کوئی خوف نہیں، بس ایک نیا کاروباری آئیڈیا جو آگے چل کر پوری دنیا کے طرز زندگی کو بدلنے والا ہے۔ ایک ہی تاریخ اور 2 بالکل مختلف دنیا۔ ہاں، اور ہمارے اس تفصیلی جائزے کا مشن یہ ہے کہ ویکیپیڈیا کے مضامین اور ریختہ کے آرکائیوز کی مدد سے اس 15 مئی کی تاریخ کو کھنگالا جائے۔ ہم دیکھیں گے کہ تاریخ، سائنس اور اردو ادب کے دھاگے اس ایک دن میں کیسے الجھے ہوئے ہیں۔ تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کو اکثر ایک سیدھی لکیر سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ تضادات کا ایک مجموعہ ہے۔ صحیح۔ ہالینڈ کا ہتھیار ڈالنا ایک عالمی نظام کے ٹوٹنے کی علامت تھا، جبکہ دوسری طرف میک ڈونلڈز کا آغاز محض ایک ریسٹورنٹ کا کھلنا نہیں تھا۔ انہوں نے باقاعدہ سپیڈی سروس سسٹم متعارف کرایا، یعنی انہوں نے ہنری فورڈ کے فیکٹری اسمبلی لائن والے تصور کو کھانوں پر لاگو کر دیا۔ ارے واہ! یعنی اس سے پہلے تو ریسٹورنٹس میں ویٹر آتے تھے، آرڈر لینے اور کھانا ملنے میں کافی وقت لگتا تھا۔ بالکل، میک ڈونلڈ بھائیوں نے کچن کو ایک مشین بنا دیا جہاں ہر شخص کا ایک ہی کام تھا۔ کوئی صرف برگر پلٹ رہا ہے تو کوئی صرف پیک کر رہا ہے۔ مطلب انہوں نے عالمی کلچر کو ہمیشہ کے لیے ایک نئی اور تیز رفتار پٹری پر ڈال دیا۔ جی، اور اس ایک دن نے عالمی میٹابولزم تک کو بدل کر رکھ دیا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے اس جائزے میں سب سے زیادہ پرجوش کر رہی ہے۔ ہم عموماً جب تاریخ پڑھتے ہیں تو بس تاریخیں رٹ لیتے ہیں، جیسے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 15 مئی 1899 کو پیرس کا مشہور ایفل ٹاور عوام کے لیے کھولا گیا، یا 15 مئی 1958 کو سوویت یونین نے خلا میں اسپوٹنک 3 بھیجا۔ ہاں، لیکن ان واقعات کی اندرونی کہانی بہت مختلف ہے۔ وہی تو، ایفل ٹاور تو شاید شروع میں پیرس کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل، ابتدا میں پیرس کے بہت سے فنکاروں اور دانشوروں نے اسے لوہے کا ایک بدصورت ڈھانچہ قرار دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ شہر کی خوبصورتی کو داغدار کر رہا ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ وہی ڈھانچہ انسانی انجینئرنگ کی سب سے بڑی علامت بن گیا۔ اور وہ جو اسپوتنک 3 تھا، وہ بھی تو محض ایک دھاتی گیند نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ سرد جنگ کے اس دور میں وہ ایک مکمل خودکار سائنسی لیبارٹری تھی جسے خلا میں بھیجا گیا۔ اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اب جنگیں صرف زمین پر نہیں لڑی جائیں گی، اس کے ذریعے بلکہ طاقت کا توازن اب خلا سے طے ہوگا۔ ہاں، کیا بات ہے۔ ہاں، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ تمام واقعات دکھاتے ہیں کہ انسان کی تعمیر اور تخریب کی صلاحیتیں کس طرح ایک ساتھ چلتی ہیں۔ تخریب اور عالمی سیاست کی بات آئی ہے تو ذرائع کے مطابق 15 مئی کے دن مزید 2 بڑے سیاسی واقعات بھی ہوئے۔ اچھا؟ ہاں، 1988 میں 8 سالہ جنگ کے بعد افغانستان سے سوویت افواج کی واپسی کا باقاعدہ آغاز اسی تاریخ کو ہوا، اور پھر 1991 میں فرانس کی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا جب ایڈتھ کریسون نے فرانس کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر منصب سنبھالا۔ سوویت افواج کی واپسی والا واقعہ تو 20ویں صدی کے سب سے بڑے جغرافیائی تغیرات میں سے ایک ہے۔ ایک سپر پاور کا اتنی طویل مداخلت کے بعد پیچھے ہٹنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔
मतलब सर्जन का दौर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था। बिल्कुल, ये उस बात का वाज़ेह इशारा था। तारीख के ये तमाम वाक़यात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक दिन अपने अंदर कितनी बड़ी तब्दीलियां समेट सकता है। और देखें, यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि तारीख सिर्फ इमारतों, मुआहदों या सियासी हंगामों का नाम तो है नहीं। तारीख तो दरअसल उन इंसानों का नाम है जो इन हालात से गुजरते हैं। सही बात है। जब मैंने 15 मई को पैदा होने वाली शख्सियात की फहरिस्त देखी ना, तो मेरा दिमाग ही घूम गया। 1859 में पीरी क्यूरी, 1915 में पॉल सैमुअल्सन और 1951 में फ्रैंक विल्ज़ेक। आपको पता है इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक है? मेरे ख्याल में ये तीनों ही नोबेल इनाम याफ्ता हैं। बिल्कुल, एक ही दिन 3 नोबेल इनाम याफ्ता। और उनके काम की नौयत भी तो देखें। पीरी क्यूरी का नाम आते ही जहन में फौरन रेडियो एक्टिविटी आता है, जो उन्होंने मैरी क्यूरी के साथ मिलकर दरियाफ्त की। लेकिन उनका एक और बहुत बड़ा कारनामा पीजो इलेक्ट्रिसिटी की दरियाफ्त थी। ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? उन्होंने साबित किया कि जब कुछ खास क्रिस्टल्स को दबाया जाता है तो उनसे बिजली पैदा होती है। आजकल की जो जदीद क्वार्ट्स घड़ियां हैं, वो इसी उसूल पर काम करती हैं। अरे वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। हाँ, और दूसरी तरफ पॉल सैमुअल्सन ने माशियात की पूरी दुनिया बदल दी। उनसे पहले माशियात ज्यादातर फलसफे और नजरियात पर मबनी थी। तो उन्होंने इसमें क्या नया किया? सैमुअल्सन ने इसमें बाकायदा रियाजी को मुतारिफ कराया, उसे एक साइंसी शक्ल दी और दिखाया कि मुआशी मॉडल्स को रियाजी के फॉर्मूलों के जरिए कैसे साबित किया जा सकता है। जबरदस्त। और ये तो सिर्फ साइंस और माशियात की बात हुई। जराए बताते हैं कि 1856 में एल फ्रैंक बाम पैदा हुए, जिन्होंने द विज़र्ड ऑफ ओज जैसा शाकार लिखा। हाँ, वो बहुत मशहूर किताब है। और 1937 में मैडलिन अल्ब्राइट पैदा हुई, जो अमेरिका की पहली खातून वजीर खारिजा बनी। हत्ता कि बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित का जन्मदिन भी 15 मई है। वाह, क्या तनव्वो है। और अमवात की फहरिस्त देखें तो 1886 में अमरीकी शायरा एमिली डिकिंसन का इंतकाल हुआ और 2012 में मैक्सिकन नॉवेल निगार कार्लोस फंटेस रुखसत हुए। अब यहाँ मुझे थोड़ी सी उलझन हो रही है और मैं इस बात को थोड़ा चैलेंज करना चाहूँगा। जी बताएं। क्या तारीख के कैलेंडर पर कुछ दिन वाकई जहानत के लिए किसी मिकनातीस की तरह होते हैं? मेरा मतलब है, एक ही दिन इतने सारे नोबेल इनाम याफ्ता सियासतदान और फनकारों का जमा होना। क्या कायनात का कोई ऐसा एल्गोरिदम है जो खास लोगों को उस दिन जमीन पर भेजता है? ये एक बड़ा अहम सवाल खड़ा करता है, और इंसान होने के नाते हमने तारीखों में ऐसे पैटर्न्स ढूंढने का बहुत शौक होता है। लेकिन हकीकत थोड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा, तो फिर ये क्या चक्कर है? ये कोई जादुई मिकनातीस नहीं है, बल्कि ये कानून कसरत यानी लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स और हमारी तारीख को महफूज करने के तरीके का नतीजा है। दुनिया की आबादी अरबों में है, हर दिन लाखों लोग पैदा होते हैं। हाँ, ये तो है। जब हम तारीख की खुदबीन से किसी भी एक दिन को गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसानी कामयाबी का कैनवस कितना वसी है। पियरी क्यूरी के फॉर्मूले कायनात के राज खोलते हैं और एमिली डिकिंसन की शायरी इंसानी रूह के राज खोलती है। और तहजीब को चलाने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत है। बिल्कुल, दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए हर शोबे के माहिरीन दरकार होते हैं। सही। अब रूह के राज खोलने और तहजीब की बात पर हम आज की इस गुफ्तगू के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं। 15 मई को जहां इतनी आलमी शख्सियात का तज़किरा है, वहीं उर्दू अदब का एक ऐसा नाम भी उस दिन हमसे बिछड़ा जिसने हमारी अदबी तारीख की हिफाजत में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आप डॉक्टर सिद्दीकुल खैर कशफी की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। 15 मई 2008 को कराची में उनका इंतकाल हुआ। मैं मानता हूं कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में शायद बहुत से लोग उनके नाम से नावाकिफ होंगे, लेकिन उनका खानदानी पस मंजर ही मतलब किसी तलस्माती कहानी से कम नहीं। उनके पस मंजर को समझे बगैर हम वाकई उनके काम की गहराई को नहीं समझ सकते। उनकी पैदाइश 12 मार्च 1932 को ब्रिटिश हिंदुस्तान के शहर कानपुर में हुई थी। और उस वक्त का कानपुर तो तहजीब और तालीम का एक बहुत बड़ा मरकज था। जी, और कशफी साहब जिस घराने में पैदा हुए वो तो इल्मो दानिश का एक चलता फिरता इदारा था। उनके दादा सैयद शाह मोहम्मद अकबर अरबी, फारसी और उर्दू के माने हुए आलिम थे। क्या बात है।
ان کے والد سید ابو محمد ثاقب کانپوری اپنے دور کے ایک نامور غزل گو شاعر تھے اور ان کے تایا سید محمد ہاشم جامعہ عثمانیہ میں دینیات کے پروفیسر تھے۔ اب ذرا اس ماحول کا تصور کریں۔ یعنی گھر کے دسترخوان پر ہی عربی کے فلسفے اور فارسی کی شاعری پر روزمرہ کی بحثیں ہوتی ہوں گی۔ بالکل، اور ایسی مضبوط علمی روایات انسان کی شخصیت کو مکمل طور پر ڈھال دیتی ہیں۔ عام طور پر لوگ ایسی بھاری وراثت کو سنبھال نہیں پاتے، لیکن کشفی صاحب نے نہ صرف اسے سنبھالا بلکہ اسے ایک نئی جہت دی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی آ گئے اور کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اور پھر پی ایچ ڈی کی۔ بعد میں وہیں شعبہ اردو کے چیئرمین بھی بنے۔ ہاں، انہوں نے ساری زندگی تدریس اور تحقیق کو دی۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کر گئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جاپان کی اوساکا یونیورسٹی میں 3 سال تک اردو زبان کی تدریس کی۔ مطلب یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ آپ ایک درخت کو جڑوں سمیت نکالیں اور کسی بالکل مختلف آب و ہوا میں لگا دیں۔ بالکل، اور جاپان کا ان کا یہ تدریسی سفر بہت معنی خیز ہے، کیونکہ دیکھیں وہاں ان کا کام محض گرامر یا الفاظ سکھانا تو نہیں تھا۔ تو پھر اور کیا چیلنجز تھے؟ جب آپ کسی جاپانی طالب علم کو میر یا غالب کی غزل پڑھاتے ہیں تو آپ کو اسے برصغیر کی پوری تاریخ، اس کا سماجی ڈھانچہ اور وہاں کے انسانوں کی نفسیات سمجھانی پڑتی ہے۔ اوہو ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ کشفی صاحب دراصل ایک پل کا کام کر رہے تھے۔ وہ اردو کے مقامی مزاج کو ایک بین الاقوامی سانچے میں ڈھال کر پیش کر رہے تھے، جو بذات خود ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ ان کی تحقیق کی طرف آتے ہیں۔ ان کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اس کا عنوان تھا اردو شاعری کا سیاسی و تاریخی پس منظر 1707 تا 1857۔ اسے دیکھ کر میں ایک تشبیہ استعمال کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ مجھے لگتا ہے وہ ایک ادبی ماہر آثار قدیمہ یعنی آرکیولوجسٹ کی طرح تھے۔ جس طرح ایک ماہر آثار قدیمہ کسی تباہ شدہ عمارت کی کھدائی کرتا ہے اور مٹی کے برتنوں سے اندازہ لگاتا ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے رہتے تھے، کشفی صاحب نے ان 150 سالوں کی غزلوں کی باقاعدہ کھدائی کی۔ یہ تشبیہ اس مقالے کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ مطلب انہوں نے شاعری کے ملبے سے تاریخ کو برآمد کیا۔ بالکل، دیکھیں 1707 میں مغل شہنشاہ اورنگزیب کا انتقال ہوتا ہے اور وہاں سے ایک عظیم و شان سلطنت کے بکھرنے کا عمل شروع ہوتا ہے، اور پھر 1857 میں جنگ آزادی کے ساتھ اس سلطنت کا باقاعدہ خاتمہ ہو جاتا ہے، جو کہ برصغیر کی تاریخ کا سب سے زیادہ خون ریزی اور انتشار کا دور تھا۔ جی، اور اس مقالے میں کشفی صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اس دور کا شاعر جب اجڑے ہوئے چمن یا ویران گھر کی بات کر رہا تھا نا، تو وہ کسی فرضی باغ کی بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ حقیقت میں دلی اور لکھنؤ جیسے شہروں کی بربادی کا ماتم کر رہا تھا۔ بالکل، انہوں نے ثابت کیا کہ شاعری میں استعمال ہونے والے استعارے جیسے صیاد یعنی شکاری اور قفس یعنی پنجرہ، یہ سب دراصل غیر ملکی حملہ آوروں اور غلامی کے سیاسی اشارے تھے۔ اردو شاعر اپنے دور کا سب سے بڑا سیاسی تجزیہ نگار تھا۔ آئے واہ! تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم میر تقی میر کی کوئی غزل پڑھ رہے ہیں تو وہ صرف محبوب کے ہجر کا دکھ نہیں ہے، وہ ایک پوری تہذیب کے لٹنے کا نوحہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کشفی صاحب کا کام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ادب کبھی بھی خلا میں نہیں لکھا جاتا۔ آج ہم سوشل میڈیا پر جو خبریں پڑھتے ہیں وہ کل کی تاریخ بنیں گی، لیکن اس دور میں تو شاعری ہی ان کی خبریں تھی، وہی ان کا ٹویٹر تھا۔ ہاں، بہت عمدہ بات کی، اور ان کا کام صرف اس ایک مقالے تک تو محدود نہیں تھا۔ ہاں، میں دیکھ رہا تھا کہ ریختہ کی ویب سائٹ پر ان کی 18 ای بکس موجود ہیں۔ ان کی کتابوں کے نام ہی دیکھ لیں، ہمارے عہد کے ادب و ادیب، ہمارے ادبی و لسانی مسائل اور خاکہ نگاری پر ان کی شاندار کتاب یہ لوگ بھی غضب تھے۔ یہ خاکہ نگاری سوانح عمری سے کتنی مختلف ہوتی ہے؟ دیکھیں، خاکہ نگاری کسی شخص کی بائیوگرافی لکھنے سے بہت مختلف ہے۔ بائیوگرافی میں آپ تاریخ پیدائش، تعلیم اور نوکریوں کی روایتی تفصیل دیتے ہیں۔ تو پھر خاکہ نگاری میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ انسان کی روح اور اس کی شخصیت کے دلچسپ پہلوؤں کو کاغذ پر اتارتے ہیں، اس کی عادات، اس کا بات کرنے کا انداز۔ کتاب یہ لوگ بھی غضب تھے میں کشفی صاحب نے جو خاکے لکھے ہیں ان میں اتنی اپنائیت ہے کہ پڑھنے والے کو لگتا ہے وہ ان تمام بڑی شخصیات کے ساتھ ایک ہی کمرے میں بیٹھ چائے پی رہا ہے۔
واہ کیا بات ہے! اور آج کی اس تیز رفتار زندگی میں جہاں ہم صرف ہیڈ لائنز پڑھتے ہیں، ان کا کام ہمیں رک کر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ کسی تحریر کی تہہ تک جانا ہی تو اصل تحقیق ہے۔ بالکل، اور کشفی صاحب کی مذہبی تحریریں بھی ہیں، جیسے قرآن حکیم کے آئینے میں، اور کچھ رسالے جو انہوں نے مدون کیے، جیسے مہر نیم روز کے شمارے۔ تو اب اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو آج ہم نے 15 مئی کو کئی زاویوں سے دیکھا۔ یہ دن کئی عالمی اور انسانی پہلوؤں کی عکاسی کرتا ہے۔ جی، اور اس دن کچھ عالمی دن بھی منائے جاتے ہیں۔ ہاں، ایک طرف تو آج فلسطینی برادری کے لیے یہ یوم نقبہ ہے، یعنی 1948 کے واقعات کی یاد میں بے گھری اور تاریخ کا وہ دن جسے وہ اپنے اجتماعی دکھ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف کولمبیا اور جنوبی کوریا جیسے ممالک میں یہ اساتذہ کا دن تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور دن بھی ہے۔ اقوام متحدہ نے 1994 میں 15 مئی کو بین الاقوامی یوم خاندان بھی قرار دیا تھا۔ بالکل، اور اگر ہم ان تینوں عالمی دنوں کے مفہوم کو ملائیں نا تو ڈاکٹر کشفی کی زندگی ان سب پر پوری اترتی ہے۔ ان کی خاندانی وراثت خاندان کے ادارے کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کا پڑھانا انہیں ایک عظیم استاد بناتا ہے، اور پرانے ادب کی دریافت ماضی کو کھو جانے سے بچانے کی ایک جدوجہد ہے۔ سب چیزیں آپس میں کتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ واقعی۔ اچھا، آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں ایک ایسی بات پر سب کی توجہ دلانا چاہوں گا جو شاید اس پورے جائزے کا سب سے بڑا سوال ہے، اور یہ سوال سننے والوں کے لیے ہے کہ وہ اس پر خود بھی غور کریں۔ ضرور بتائیں۔ ہم نے آج ایملی ڈکنسن کی موت کی بات کی اور ڈاکٹر کشفی کی زندگی کی۔ ایملی ڈکنسن نے اپنی زندگی میں لگ بھگ 1800 نظمیں لکھیں، لیکن جب 1886 میں ان کا انتقال ہوا تو دنیا ان کے نام سے ناواقف تھی۔ ان کی شاعری برسوں بعد ایک صندوقچے سے ملی، پھر کسی محقق نے اسے پڑھا اور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ہاں، وہ گمنامی میں دنیا سے گئیں۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر کشفی تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایسے ہی لوگوں کی شاعری اور تحریروں کو دریافت کرنے، ان پر جمی دھول ہٹانے اور انہیں محفوظ کرنے میں گزار دی۔ صحیح۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ لکھنے والے یا بنانے والے کو تو عظیم مانتے ہیں، لیکن انسانی تاریخ اور فن کا کتنا بڑا حصہ دراصل اس بات پر منحصر ہے کہ ان کے بعد کوئی ایسا کشفی موجود ہو جو اس فن کو گمنامی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا سکے۔ بہت گہری بات ہے۔ ایک فنکار تو اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اگر اسے پرکھنے اور محفوظ کرنے والا محقق موجود نہ ہو تو وہ فن ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل سکتا ہے۔ محافظ کے بغیر کوئی بھی تخلیق نامکمل رہتی ہے۔ بالکل۔ اور کون جانے، آج بھی کسی پرانی الماری میں کتنے ہی شاہکار تاریخ کے کسی نئی کشفی کا انتظار کر رہے ہوں جو انہیں دنیا کے سامنے لا سکیں۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں پر روکتے ہیں۔ یہ تھا جی آج تاریخ کے آئینے میں، جس میں کشفی صاحب کا خاص طور پر ذکر تھا۔ میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں باقاعدہ کشفی صاحب کا شاگرد تو نہیں تھا، کیونکہ وہ اردو ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے اور میں سائیکالوجی میں تھا، لیکن کشفی صاحب سے یاد اللہ بہت رہتی تھی، اور اگر کوئی چیز میں لکھتا تو جا کر ان کو دکھاتا تھا، خاص طور پر نثر کی چیزیں، اور وہ بہت محبت اور شفقت سے اس پر پینسل سے نشان لگاتے تھے اور کہتے تھے بھائی میں نے پینسل سے کریکشن کی ہے، پسند آئے تو رکھ لینا، نہ پسند آئے تو نہ رکھنا۔ اور بہت جولی قسم کے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ استقبال کرتے، حالانکہ وہ استاد تھے اور ہم طالب علم، لیکن مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ استاد ہیں اور میں طالب علم ہوں۔ ہمیشہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم دوست ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ان کی وفات کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی کوتاہیوں سے ان کو معاف کرے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔